قرآن پاک مسلمانوں کے پاس ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے خاص الخاص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزتاً دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عظمت کی نشانی ہیں، تو آپ کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی قرآن پاک آپ کو دیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہر خشک و تر کا ذکر کیا، ہر ایسی چیز جو زمین پر ہے یا پھر سمندروں میں ہے، ہر اس چیز کا ذکر کیا ہے جو زمین پر ہے یا آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاں یہ ہدایت کی کتاب دی، اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے بیان کر دیا اس قرآن پاک میں، اس کتاب میں، کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کو کوئی بھی چاہے اس دور حاضر میں ہو یا پھر آنے والے وقت میں ہو، اس کا نقصان کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال سنگترے کی سی ہے، سنگترے کی سی ہے، جیسے کہ سنگترے کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور ایسا بندہ مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے پودے کی سی ہے جس کا ذائقہ تو اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور ایسا منافق جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کی مثال ہنتل کے پودے کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا اور اس کی خوشبو بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ قرآن اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے جو کہ اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہے نیک دل سے، صاف دل سے، تو اس کا فائدہ اس پڑھنے والے کو، اس تلاوت کرنے والے کو بھی مل رہا ہے، جس کی مثال حدیث میں ذائقے کی صورت میں دی گئی، اور اس کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ ساتھ جو اس کی تلاوت سن رہا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جس کی مثال حدیث مبارکہ میں خوشبو کی صورت میں دی گئی۔ یعنی کہ قرآن پڑھنا ایک نیکی ہے، اسی طرح قرآن سننا بھی ایک نیکی ہے۔ اگر مومن اس کو پڑھے گا تو اس کو خود بھی ثواب ملے گا اور سننے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی دوسرا بندہ منافق اس کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے والے کو تو ثواب نہیں ملے گا لیکن سننے والے کو ثواب ضرور ملے گا، اگر وہ بندہ مومن ہے، اس کا ایمان ہے، اس کی نیت صاف ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے بے شمار فضائل ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں بھی ہے۔